اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جمعیت العلماء اسلام دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، الیکشن ملتوی کیے جائیں، مولانا فضل الرحمان۔ مولانا آپ کے علم ہے کہ بہت عرصے سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ مطالبہ کوئی ویسے ہی ہوائی نہیں ہے، اس مطالبے کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، اس مطالبے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مولانا کا یہ مطالبہ آج سے نہیں ہے۔ مولانا اگر تاریخ آپ دیکھیں تو 2018 کے انتخابات جس دن ان کا رزلٹ آیا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جتنی سیٹیں ان کو ملیں KPK میں سے اور بلوچستان میں سے، اس سب کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو ایک خاص ماحول میں جس طرح سے جس انداز میں PDM بنی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کی سربراہی ملی، انہوں نے پہلے دن سے 18 والے الیکشن ان کو نہ صرف نتائج کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ PDM کے سربراہ بنے اور ایک تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب کی عہد حکومت میں، دور حکومت میں جو 3 سال اور کچھ مہینے پہ مبنی تھا، اس عرصے میں 18 کے انتخابات کو جعلی انتخابات اور ان اسمبلیوں کو جعلی اسمبلیاں قرار دیتے رہے۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی قومی اسمبلی میں اصل بات یہ تھی کہ مولانا چونکہ الیکشن ہار چکے تھے، وہ کسی سیٹ سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں نہیں آ سکے، اگرچہ ان کے بیٹے اسد اسمبلی میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے اسمبلی میں نہ ہونے کا انہیں بہت زیادہ دکھ تھا۔ معذرت۔ مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ صدارت کے امیدوار بھی رہے، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے امریکہ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نواز شریف اور زرداری پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی ہم پہ ہاتھ رکھیے، ہم پہ بھی بھروسہ کیجیے، ہم ان سے زیادہ وفاداری نبھائیں گے۔ لیکن وہ جو ہما وزارت عظمیٰ والا ہوتا ہے، وہ ان کے سر نہیں بیٹھ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک جماعت جو ہے، مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علاقائی جماعت، اس کو سمجھ لیں 2 صوبوں میں اس کی جو بھی موجودگی ہے، پنجاب اور سندھ میں نہ ہونے کے برابر ہے، سیٹیں وہاں سے حاصل نہیں کر سکتے، کوئی اتحاد ہو اس میں کوئی 2-4 سیٹیں نکال لیں۔ اب 2018 کے الیکشن میں اسمبلی سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سے کشمیر کمیٹی چلی گئی اور بہت ساری اور مراعات جو ان کو ملتی تھی وہ بھی چلی گئیں۔ اس لیے وہ اس اسمبلی کو جعلی اسمبلی، ان انتخابات کو جعلی انتخابات، دھاندلی زدہ انتخابات کہتے رہے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک نام دے رکھا تھا، فتنہ کہتے تھے۔ اور جب اشارے پر بننے والا یہ اتحاد جسے PDM کہا جاتا ہے، اس کی سربراہی انہیں ملی، وہ بہت خوش تھے، نازاں تھے اس سربراہی پہ۔ انہوں نے کچھ وعدے وعید بھی لے لیے تھے، اور جب اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا 2023 میں، تو پھر مولانا فضل الرحمان ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مرضی کی وزارتیں لیں،
جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے سالے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے برادر نسبی کو، فلانے کو، انہوں نے کون سا ایسا بندہ ہے ان کو جماعت کا جسے انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دلوائی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً جتنے سروے آ رہے ہیں، چونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی کچھ نہ کچھ موجودگی ہے سیاست کے حوالے سے، وہاں کے جتنے سروے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی بہت وقفے کے ساتھ ان سے آگے ہے۔ مولانا کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ انہیں پی ڈی ایم کی وجہ سے 16 ماہ کی حکومت میں ملا، یا پی ڈی ایم کی وجہ سے 16 ماہ کی حکومت کے بعد نگران حکومت میں انہیں ملا، ان کے گھر کا بندہ کے پی کے کا اس وقت گورنر ہے، اس لیے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو مراعات ان کو اس وقت ملی ہوئی ہیں، جو سہولتیں اس وقت انہیں ملی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری چھن جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت صورتحال ہے، وہ صورتحال بہت پتلی ہے۔ اس میں سے پیپلز پارٹی پہلے نکل گئی تھی، پھر کچھ بلوچستان کی جماعتیں نالاں ہوئیں، پھر اور لوگ بھی ان سے پی ڈی ایم سے نالاں ہوئے، اور اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ بھی مولانا سے اور ان کی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ مولانا کا جو الیکشن سے فرار کا مطالبہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، بڑے سمجھدار آدمی، بڑے سیانے آدمی، بڑے کایاں آدمی ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن آج ہو یا 6 مہینے کے بعد ہو یا 1 سال کے بعد ہو، وہ کتنے پانی میں ہیں، انہیں کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اس لیے مولانا پہلے انہوں نے معیشت کے حوالے سے ہمیشہ بات کی، ہمیشہ سے مراد یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد کہ معیشت کو پہلے درست کر لیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سردیاں آ گئی ہیں، نومبر دسمبر میں انتخاب ہونے ہی نہیں چاہیے، جنوری میں بھی نہیں ہو سکتی، فیبروری میں انتخابات کا سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب فروری کے الیکشن اناؤنس ہوئے تو انہیں پھر ایک ڈراؤنا خواب آیا کہ یہ تو الیکشن تو اناؤنس ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، فروری میں جناب سردیاں تو ہیں ہی ہیں، ہمارے اوپر خدا نخواستہ بڑے حملوں کا خدشہ ہے۔ اور اب جو ایک پولیس چوکی پہ جو فائرنگ ہوئی، جس میں کوئی ان کی گاڑی پاس سے گزر رہی تھی، شاید کوئی اس کو کوئی گولی لگی ہے، ڈرائیور تھا اس میں، نہ یہ تھے، نہ ان کا قافلہ تھا، نہ یہ خود تھے، نہ کچھ ایسی صورتحال تھی، نہ کوئی یہ نشانہ تھے۔ دیکھیے بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت و خیریت سے رکھے۔ کسی کے خلاف بھی یہ نہیں کہا جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جان کو خطرہ ہو، لیکن جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تب بھی مولانا اور ان کے لوگوں نے، حافظ حمداللہ صاحب جو بعد میں خود نشانہ بنے ایک خودکش حملے کا، ایک جلسے میں حملہ ہوا اور پھر وہ زخمی ہوئے، وہ سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے عمران خان صاحب کے زخموں کا، ان کی زخمی ٹانگ کا، اور اتفاق سے پھر حمداللہ صاحب کا بھی اس حملے میں ٹانگ کا ہی زیادہ مسئلہ بنا۔ تو یہ ہے کہ بس اس پہ ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ بہرحال جو مولانا فضل الرحمان کا فرار کی کوشش ہے، وہ ساری صورتحال میں نے مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے ان کا فرار بنتا ہے، ان کی چیزیں چھن جائیں گی۔ ناظرین، سال نو کی دنیا بھر میں تقریبات ہوئیں، اور پوری دنیا میں جہاں نئے سال کی 2024 کی آمد کی خوشی منائی گئی، وہاں فلسطین کے حق میں بے شمار جگہوں پہ مظاہرے ہوئے۔ یہ مظاہرے سوئٹزرلینڈ میں ہوئے، یہ مظاہرے بہت بڑی تعداد میں ترکی میں ہوئے، ملائیشیا، آسٹریلیا، جرمنی سمیت دنیا بھر میں یہ مظاہرے ہوئے، جن میں فلسطین کا جھنڈا اٹھا کے، غزہ کا جھنڈا اٹھا کے، حماس کا جھنڈا اٹھا کے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں بات کی۔ فلسطین کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں غذائی قلت ہے، 60,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، 25,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور بے گھر تو ہر ایک آدمی ہے۔ شاید
شاذ و نادر کوئی ایسا شخص، کوئی گھر بچا ہو جو اجڑا نہ ہو. وہاں پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں، اسپتال، عبادت گاہیں، اسکول، کوئی شے اس وقت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. ناظرین، سینٹ میں پی پی کی ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فوج مخالف پروپیگنڈے پر سزا سخت ملنی چاہیے. یہ بہت درست بات ہے کہ فوج مخالف پروپیگنڈا قطعاً پاکستان جیسا ملک جس کی بنیاد ایک دو قومی نظریے پہ ہے اور اس کی تقسیم کو سب سے بڑے ہمارے مخالف ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا. ایک تگڑی فوج ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری مجبوری ہے، اور تگڑی فوج کی موجودگی میں ہی پاکستان کی بقا ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے بھی 9 مئی کے آڑ میں کچھ قانون سازی ہوئی، کچھ چیزیں بنائی گئیں، اس کی آڑ میں پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی سمیت، کہ مخالفین کو رگڑا لگایا جائے، ان لوگوں کو جو سیاست میں ان کے لیے خطرہ ہے ان کو نشانہ بنایا جائے، اور اس میں سب سے زیادہ عمران خان کی جماعت اور عمران خان کی ذات ہے. ناظرین، کاکڑ صاحب نے بلوچستان میں سے آئے ہوئے چند سو، کوئی 200-250 یا 300 لوگ زیادہ سے زیادہ، جو اپنے گمشدہ افراد کے لیے، جو مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے، ان پہ تشدد کیا گیا، بہت مار پٹائی ہوئی، خواتین کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے. آپ نے دیکھا کہ رات جب اس سردی میں، دسمبر کی راتوں میں جب ان پہ پانی پھینکا گیا واٹر کینن سے، تو ان کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی. پھر عدالت کی مداخلت سے انہیں رہائی ملی اور انہیں چھوڑا گیا. اسلام آباد کی انتظامیہ جھوٹ بولتی رہی، آئی جی جھوٹ بولتا رہا، باقی لوگ جھوٹ بولتے رہے، اور عدالت کے سامنے اور ہائی کورٹ کے سامنے بھی جھوٹ بولتے رہے. اس حوالے سے کاکڑ صاحب کو جب آڑے ہاتھوں لیا گیا تو انہوں نے نہ صرف اپنے بلوچی بھائیوں پہ طنز کی بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے دہشت گردوں کی آڑ میں وہاں احتجاج کرنے والی ان معصوم جو بچیاں تھیں، خواتین تھیں، اور وہ جو باقی لوگ تھے، انہیں دہشت گردوں کا ساتھی کہہ کے ان کی تذلیل کی. ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ قومی دھارے میں شامل ہیں، آپ دھکے سے ان کو باہر کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ دھکے سے انہیں کیوں دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں؟ جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آئین پاکستان انہیں بنیادی انسانی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں انہیں یہ حق فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کا احتجاج کریں. ان کی بات یہاں سے سینکڑوں میل دور کوئٹہ میں، بلوچستان میں نہیں سنی گی، اسی لیے وہ رخ کر کے آئے اسلام آباد کی طرف، کہ اسلام آباد میں ان کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں بلوچی، اسلام آباد میں بلوچی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بلوچی چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری کی پوسٹ پہ بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہیں. اس لیے وہ ایک آس امید لے کے بلوچستان سے سفر کر کے اپنے پیاروں کے لیے اور یا اپنے مطالبات کے حق میں یہاں آئے ہیں. آپ ان سے بات کیجئے، ان کے جو درست مطالبے ہیں ان کو مان لیجئے، جو مطالبے ان کے درست نہیں ہیں ان کو نہ تسلیم کیجئے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وقت کا حاکم، جس کے پاس چند دنوں کی گنی چنی حاکمیت رہ گئی ہے 8 فروری تک، وہ ایک رونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے لوگوں کا مذاق اڑائے، ان کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے تو جو بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، یہ درست بات ہے کہ بلوچستان میں بے چینی ہے، بدامنی ہے، مداخلت ہے بیرونی. کچھ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں، لیکن ان کے نام پہ باقی بلوچوں کو رگڑا نہیں لگنا چاہیے. اور جو اس وقت بلوچ قیادت ہے، سیاسی قیادت، ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ 70 سال میں جو بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں. بلوچستان کے فنڈز
بڑوں کو ملتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں، یہ اسلام آباد میں لگاتے ہیں، لاہور میں لگاتے ہیں، کراچی میں لگاتے ہیں، دبئی اور لندن میں لگاتے ہیں، لیکن بلوچستان پہ نہیں لگاتے۔ اسی وجہ سے بلوچستان کا بچہ، بلوچستان کا نوجوان، بزرگ، وہاں کی مائیں بہنیں آج بھی بیچارے پتہ نہیں کون سی صدی میں کن حالات میں وہ رہتے ہیں، انہیں صاف پانی تو درکنار پانی پینے کو کم ملتا ہے۔ کاکڑ صاحب، چند دنوں کی بات ہے، آپ نے پھر واپس اپنے بلوچستان میں جانا ہے، انہی لوگوں کا سامنا کرنا ہے۔ ان کی قدر کیجئے، ان کے موقف کو وزن دیجئے، ان کی بات سنیے، جو درست اور جائز مطالبات ہیں ان پہ کان دھریں اور ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو باقی باتیں ہیں ان کے حوالے سے ان لوگوں کو تسلی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی مطالبہ ان کا جائز نہیں ہے تو انہیں سمجھائیں طریقے سے، انہیں ڈانٹے نہیں، ان کی تذلیل نہ کریں، انہیں دھکے دے کر اسلام آباد سے نہ نکالیں، انہیں جبراً یہاں سے نکال کے جس طرح سے افغانی یا اور غیر ملکی جو ناجائز لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرح سے نہ نکالیں۔ وہ پاکستانی ہیں، جتنے آپ پاکستانی ہیں اسی قدر وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری باتیں کسی کی سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ ہم زخم پہلے بھی لگا ہوا ہے، آدھی ریاست رہ گئی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان آدھا چھن چکا ہے، جو باقی ہے اللہ اسے محفوظ رکھے۔ اس کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ، اس کا ایک ایک شخص ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس کی ہوائیں، فضائیں، سرحدیں، سب کچھ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔